مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی نویں تاریخ اور شب عاشور ہے. ہمارے اس عشرۂ مجالس کی 10ویں گفتگو ہے. سورہ نحل کی 36ویں آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامۂ کلام قرار دیا. مسلسل گزشتہ مجالس میں ہم نے ایک موضوع کے تحت کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. موضوع گفتگو تھا کربلا کے اچھے اور برے کردار. بارہا ہم نے بتایا اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ زمانے کا امام اگر ظاہر ہو جائے اور ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلائے تو ہم پہلے سے اپنا ایک امتحان لے لیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس وہ کوالٹیز موجود ہیں. اگر زمانے کا امام ہمیں آ کر آواز دے گا تو کیا ہمارے وجود کے اندر، ہمارے نفسوں کے اندر، ہمارے ذات کے اندر وہ کیپیسٹی پائی جاتی ہے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر نصرت امام کے بدلے میں ہم امام کی نصرت کرنے کے لیے اپنی زبان سے لبیک کا لفظ نکالیں اور امام کے انصار میں شامل ہو جائیں. گزشتہ مجالس میں ہم نے کچھ برے کرداروں کا آئینہ بھی بتانے کی کوشش کی اور ساتھ میں کچھ اچھے کرداروں کو بھی پیش کیا. اب انسان کے اوپر ہے چاہے وہ برے کردار کو اختیار کر کے عثران نعمت کرے یا پھر اچھے کرداروں کو اپنا کر اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے آمادہ کرے. آج کی گفتگو میں ایک سوال سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر پتہ نہیں سینکڑوں واقعات نے جنم لیا، سینکڑوں حادثوں نے جنم لیا. بہت سارے واقعات ہوئے. آپ حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آج تک حساب لگائیں گے تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، لیکن سارے واقعات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا واقعہ کب رونما ہوا. کچھ مختصر واقعے ہیں جو ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اور جو واقعے موجود ہیں ان کی بقا کے بھی کچھ اسباب ہیں. عام طور سے کہیں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ 3 چیزوں میں سے ایک جگہ ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو بھی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، وہ یا تو زبان میں محدود رہ جاتا ہے، یا زمین میں محدود رہ جاتا ہے، یا زمان میں محدود رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر تنزانیہ میں کسی ایک شہر میں ٹانگا میں کوئی واقعہ رونما ہوا، تو اب چونکہ واقعہ یہاں رونما ہوا تو صرف اور صرف اسی زمین کے لوگ اس سے آشنا ہوں گے،
اور کچھ دنوں تک اس واقعے کو یاد بھی رکھیں گے. نہیں، کبھی کبھی واقعہ زمین میں محدود نہیں رہ جاتا. واقعے کو زبان کا سہارا لے کر کسی ایک زبان میں پڑھا جاتا ہے. اب جتنے لوگ اس زبان کو جانتے ہیں اس حد تک وہ سارے لوگ اس واقعے سے آشنا ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے یہ واقعے میں کیا کیا ہوا، کیونکہ زبان کا سہارا لیا گیا ہے. لہٰذا جو مثال کے طور پر کی سواحلی میں اگر کوئی ایک واقعہ بیان کرے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو زبان کے متخصص ہیں، جو اس زبان کو جانتے ہیں، وہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعہ کیا تھا اور کس لیے رونما ہوا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی خاص زمانے میں، کسی ایک خاص پیریڈ میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اسی زمانے کے لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں اسے بھلا دیتی ہیں. المختصر یہ کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو 3 چیزوں میں محدود ہو کے رہ جاتا ہے. واقعہ یا تو زبانوں میں محدود ہو کے رہ جاتا ہے، یا زمینوں میں محدود ہو جاتا ہے، یا زمانے میں محدود ہو جاتا ہے. نہیں، کوئی بڑا واقعہ ہے، پہلے والے لوگوں نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسل کو یہ واقعہ پہنچائے تو انہوں نے کتابوں میں تحریر کر دیا، کتابت کا سہارا لیا اور کتابوں میں لکھ کر رکھ دیا. لیکن عام طور سے جو واقعات ماضی کے، پاسٹ کے سٹوریز ہیں، داستانیں ہیں، وہ اکثر داستانیں کتاب خانوں کی زینت بن کے رہ گئی. ہاں، کوئی محقق ہوگا، کوئی ریسرچ کرنے جائے گا، وہ جائے گا کتاب کو کھولے گا، تب کہیں جا کر اسے معلوم ہوگا. تو یہاں تک ہماری گفتگو یہ تھی کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ناحیت سے محدود ہو جاتا ہے. لیکن جہاں سارے واقعات، ساری داستانیں، ساری ہسٹری ہمیں محدود نظر آتی ہے، وہیں پر ایک داستان ایسی نظر آتی ہے جو کسی قید کی محتاج نہیں ہے، نئے زبان کی محتاج ہے، نئے زمین کی محتاج ہے، نئے زمانے کی محتاج ہے. زمانہ کوئی بھی ہو، پہلا زمانہ تھا تب بھی اس کا تذکرہ تھا، آج بھی اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک اس کا تذکرہ رہے گا. زبان کی بھی محدودیت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ہر زبان جاننے والا اس واقعے کو اپنی زبان میں ضرور دہراتا ہے. زمین ایسا نہیں کہ ایک خاص زمین، مثلا واقع کربلا کے میدان میں رونما ہوا تو کربلا میں محدود ہو گیا. نہیں، واقع کربلا زمین کی قید سے بھی آزاد ہے. چاہے دنیا میں کوئی بھی زمین ہو، وہاں پر ضرور ذکر کربلا ہوتا ہے. اگر دوسری داستانیں زمانے سے مٹ گئی، یا زبان کی محدود اور جو ہے رہ گئی، یا زمانے کی محدود رہ گئی، یا زمین کی محدود رہ گئی، اور واقع کربلا ان سب بندشوں سے آزاد ہو گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں واقع کربلا کو صرف ایک خاص زبان والے نہیں پڑھتے بلکہ ہر زبان والا پڑھتا ہے. کیوں واقع کربلا کی یاد صرف جو ہے زمین کربلا پر نہیں ہے بلکہ زمین کوئی بھی ہو وہاں تذکرہ حسین ہوتا ہے. کیوں واقع کربلا زبان میں قید نہیں ہوا، چاہے لینگویج کوئی بھی بولی جاتی ہو لیکن ہر لینگویج میں تذکرہ حسین ضرور ہو رہا ہے. دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام واقعات میں کیوں یہ طاقت نہیں ہے اور واقع کربلا میں یہ طاقت کیوں ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنا تذکرہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، جو بھی داستان زندہ رہتی ہے نا، اس کے لیے بہت سارے اسباب ہیں. یا تو دولت کا سہارا دیا جاتا ہے تب جا کر کوئی واقعہ سب تک پہنچتا ہے، یا نہیں کسی کی حکومت ہے وہ اپنے زور پر اپنے واقعے کو منواتا ہے، ساری دنیا میں اسے پھیلاتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو سامنے والے قلم اور کاغذ کا سہارا لیتے ہیں اور قلم اور کاغذ کی طاقت کو استعمال کر کے دنیا تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود واقعہ اس شدت کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا جتنی شدت کے ساتھ ہم لوگ واقع کربلا کو یاد کرتے ہیں. بہت فکر کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا شاید اس لیے دوسری داستانیں دنیا سے جلدی رخصت ہو گئی یا ان کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن واقع کربلا ہر جگہ پر، ہر زمین پر، ہر زبان میں اور ہر زمانے میں واقع کربلا کو اس لیے دہرایا جاتا ہے چونکہ عام داستانیں عام کاغذ اور قلم سے لکھی گئی ہیں.
لیکن امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا کو تحریر کرنے کے لیے عام قلم اور عام کاغذ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ امام حسین نے کہا چونکہ یہ واقعہ تا قیامت تک زندہ رہنا ہے، لہذا میں اسے تحریر کرنے کے لیے عام قلم، عام دوات، عام کاغذ کا سہارا نہیں لوں گا، بلکہ میں واقع کربلا کو تحریر کروں گا، عام سیاہی سے نہیں بلکہ اس واقعے کو تحریر کیا جائے گا میرے حلقوم کے لہو سے۔ دنیا میں عام داستانیں لکھی جاتی ہیں قلم سے، لیکن میں واقع کربلا کو عام قلم سے تحریر نہیں کروں گا، بلکہ واقع کربلا کو تحریر کرنے کے لیے اپنے حلقوم کا لہو استعمال کروں گا، اور تحریر کرنے کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو استعمال کروں گا۔ دنیا اپنی تاریخ، اپنی داستانیں عام کاغذ پر تحریر کرتی ہے، لیکن حسین چونکہ چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ واقعہ دنیا انسانیت میں زندہ رہے، لہذا حسین اس واقعے کو تحریر کرنے کے لیے سیاہی کی جگہ اپنا لہو استعمال کرے گا۔ عام ہاتھ سے یہ داستان نہیں لکھی جائے گی، بلکہ عباس کے کٹے ہوئے بازو سے واقعہ کربلا کو تحریر کیا جائے گا۔ جہاں عام داستانیں معمولی کاغذ پر لکھی جاتی ہیں تو زمانے کے ساتھ وہ غائب میں چلی جاتی ہیں، لیکن حسین واقعہ کربلا کو تحریر کرنے کے لیے کرتاس یا کاغذ کا سہارا نہیں لے گا، بلکہ حسین واقعہ کربلا کو ضمیر آدمیت پر تحریر کرے گا، تاکہ جب تک زندہ انسان کے اندر زندہ ضمیر باقی رہے گا کربلا ہمیشہ یاد رہے گا۔ حسین نے کہا میں کربلا تحریر کرنے کے لیے عام کاغذ، عام قلم، عام دوات کا استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے حقوق کے لہو کو، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اور ضمیر آدمیت کو صفحات بناؤں گا، تاکہ یہ تاریخ ہمیشہ انسانوں کے درمیان باقی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو لفاظی کر رہے ہیں آپ، یہ تو خطابت کر رہے ہیں آپ کہ حسین نے ضمیر آدمیت پر لکھ دیا، لیکن سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ حقیقت بھی ہے۔ چلے میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان میں یا دوسری جگہ بھی ایک جو ہے مذہب ہے جسے سکھزم کہتے ہیں، سکھ، ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام ہے گرو پاٹ۔ وہ چیپٹر میں تقسیم ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں سوروں میں تقسیم ہے، ان کی کتابیں چیپٹرز میں تقسیم ہے۔ چیپٹر نمبر 392 میں یہ واقعہ درج ہے، چاہے تو آپ جو انٹرنیٹ میں بھی اسے سرچ جو ہے کر سکتے ہیں، چونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا جو ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا تو وہاں بھی مجھے ملا تھا، تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ آپ یہاں سے پڑھ سکیں۔ گرو پاٹ میں چیپٹر نمبر 392 میں یہ داستان لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ گرو نانک جی کے پاس ان کا ایک ششیہ، ان کا ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، آنے کے بعد درس میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ گرو نانک جی جیسے ہی اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے شاگرد جاؤ، جا کر مجلس حسین کا انتظام کرو۔ شاگرد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا گرو جی مجلس حسین تو مسلمانوں کا کام ہے، مسلمان مجلس کیا کرتے ہیں، بھلا ہمارا مذہب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے رسومات کو ادا کریں۔ گرو نانک جی نے دوبارہ کہا، دوبارہ بھی اس نے یہی جواب دیا۔ تو گرو نانک جی نے کہا اچھا ایک کام کرو، مجلس کا انتظام نہیں کر سکتے تو میں جو کام جو ہے تم سے کہوں گا وہ جا کے کر لو۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ گرو نانک جی نے بتایا اگر تم مجلس حسین کو برپا نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ گھر جا کر اپنی بہن سے شادی کرو۔ پریشان ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ گرو جی میرے لیے کیسا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ چہرہ لال ہو گیا۔ گرو جی نے کہا اچھا کیا بات ہے، کیوں تمہارا چہرہ لال ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ چونکہ آپ نے بات ہی ایسے کر دی ہے جو غیر معقول ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اپنے محرم کے ساتھ نکاح کرے۔ گرو نانک جی نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ جو چیز تمہیں منع کر رہی ہے اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ تو اس نے کہا گرو جی میرا ضمیر ہے، میرا ضمیر اس بات کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بات گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی محرم کے ساتھ شادی کروں۔
गुरु नानक ने कहा, अरे दीवाने, इसी जमीर को तो हुसैन कहते हैं। उससे कह रहा हुसैन का फर्श अज़ा बिछा, क्योंकि हुसैन ने इंसान के जमीरों पर एक मैसेज लिख दिया है, एक सारा कानून तहरीर कर दिया है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं जिंदगी सही गुजरे तो इन्हीं मजालिस अज़ा में हमें पता चलेगा कि हमें जिंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए। गुज़िश्ता मजालिस में कुछ यजीदी सिफात बयान हुए, कुछ हुसैनी सिफात बयान हुए। चूँकि आज शब आशूर है, मसाइल में ज़्यादा वक्त देना है इंशाअल्लाह, तो आज मैं चाहता हूँ कि यजीदियों का तज़किरा ना हो, बल्कि आज की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से खिताब करके जो कहा था, इन्नी ला आरिफु औफा व खैरा मिन असहाबी, जिस तरह से मैंने असहाब पाए हैं, इससे बावफा, इससे बेहतर असहाब मुझे कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में वो कौन सी क्वालिटीज़ थी जो दूसरों में नहीं थी, जिसकी वजह से इमाम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब सबसे बावफा असहाब हैं और मेरे असहाब सबसे बेहतर असहाब हैं। देखिए, वैसे तो नमाजी सभी थे, नमाजी इधर भी थे, नमाजी उधर भी थे, रोजेदार इधर भी थे, रोजेदार उधर भी थे, ज़ाहिरन दीनदार उधर भी थे और इधर भी थे। वो कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटीज असहाब हुसैन में पाई जाती थी जिसकी वजह से इन्हें खुदावंद आलम ने ये तौफीक अता की कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जान का नजराना पेश कर सके। देखिए, इमाम 27 रजब को मदीने से निकल रहे हैं, तकरीबन 5 महीने तक इमाम मक्का में हैं और इस दौरान कई लोग इमाम के जो है करीब आते हैं, लेकिन हर किसी को तौफीक अता नहीं हुई कि वो इमाम के साथ हो जाए। और कुछ लोग तो इमाम को मशवरा देने के लिए आए, कुछ लोग मशवरा देने के लिए आए। मैंने कादिर दीन से सुना था, ईरान के बहुत अच्छे खतीब हैं, उन्होंने ये जो इमाम को मशवरा देने के लिए आए थे उनकी 3 किस्में बयान की। मुहर्रम का महीना था, इसी शब आशूर ईरान के मशहूर खतीब जिनका नाम मैं बारहा लेता हूँ, मेरे नाम पे उनका नाम है डॉक्टर रफ़ी, और वो हमारे उस्ताद भी थे, लिहाजा उनका तरीक़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करूँ। तो एक मरतबा वो मुहर्रम में रहबरे मुअज़्ज़म के पास मजलिस पढ़ रहे थे, तो उसी मजलिस में इन्होंने इन 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया। बात मेरी नहीं है, उस्ताद की है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने उस मजलिस में ये कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो लोग आके मशवरा दे रहे थे वो 3 तरह के लोग थे। कुछ लोग आके मशवरा दे रहे थे क्योंकि वो यजीदियों के नौकर थे, वो नहीं चाहते थे कि इमाम करबला जाए। जैसे अम्र बिन सईद इमाम की खिदमत में आता है और आने के बाद क्या कहता है, ये नहीं कहता कि आप ना जाइए, फौरन आते ही कहता है कि ऐ हुसैन, तुम क्यों मुसलमानों में इख्तिलाफ डालना चाहते हो, तुम क्यों ऐसा काम करना चाहते हो जिसकी वजह से उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। इमाम ने ऐसे लोगों का ज़्यादा जवाब नहीं दिया, मुख्तसर जवाब दिया। दूसरा ग्रुप, कुछ लोग ऐसे थे जो इमाम को तो चाहते थे लेकिन अपनी दुनिया भी चाहते थे। जैसे मैंने इससे पहले 2 तारीख या 3 तारीख में मुफस्सल अहनफ बिन कैस के बारे में गुफ्तगू की थी। इमाम का खत बसरा जाता है तो इमाम को तो चाहता है लेकिन इमाम का साथ देना नहीं चाहता। ये जवाब में क्या करता है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने क्या बताया था, अहनफ बिन कैस के पास ये मुंजिर है जो इमाम के कासिद का हाथ पकड़ता है, कहाँ ले जाता है, कूफा ले जाता है। दूसरा शख्स अहनफ बिन कैस था जो इमाम के खत के जवाब में इमाम को दूसरा खत लिखता है। तीसरा शख्स जो है अब्दुल्ला बिन यजीद नहलशी क्या करता है, वो कहता है मैं नुसरत के लिए जाऊंगा लेकिन मेरे काम है, काम हो जाए फिर मैं इमाम की नुसरत के लिए जाऊंगा। चौथा शख्स यजीद बिन खुबैब बगैर चूनो चला के फौरन अपने 2 बेटों को भी लेते, 4 कौम वालों को भी लेते, अभी इमाम मक्के में है, इमाम की नुसरत के लिए पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इमाम को उल्टा मशवरा दे रहे थे। जैसे अहनफ बिन कैस ने मशवरा दिया, कहा मौला मैं जानता हूँ हक़ आपके साथ है, लेकिन अगर इस वक्त आप जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप ना जाएं, बल्कि आप वापस मदीना चले जाएं या किसी ऐसी जगह चले जाएं कि जहाँ आपको यजीद ना हासिल कर सके। तो मशवरा देने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर मशवरा दे रहे थे ताकि यजीदियों को फ़ायदा हो, लेकिन कुछ लोग इसलिए मशवरा दे रहे थे क्योंकि उनका जो ईमान कमी नहीं था,
لہذا انہوں نے امام ہی کو مشورہ دے ڈالا اور کہا کہ آپ جو ہے صبر کیجئے، واپس چلے جائیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو واقعاً امام کو چاہتے بھی تھے اور مشورہ بھی دے رہے تھے، لیکن یہ مشورہ کسی غرض کی خاطر نہیں تھا، بلکہ انہیں امام کی فکر تھی۔ جس طرح سے جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے، ام سلمہ نے کہا تھا کہ اے بیٹا آپ نہ جائیے، چونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ کربلا وہ جگہ ہوگی کہ جہاں آپ کی شہادت واقع ہو جائے گی۔ اب امام جو لوگ اپنے مقصد کے لیے جواب جو ہے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، ان کو مفصل جواب نہیں دیتے۔ جو لوگ امام کو چاہتے ہیں لیکن مشورہ دینے لگے، ان کو امام نے مختصر جواب دیا۔ لیکن جن کو امام جانتے تھے کہ یہ دل سے میری خیر خواہی چاہتے ہیں، انہیں مفصل جواب دیا۔ جیسا کہ آپ نے واقعہ بارہ سنا، شہزادی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ میری شہادت جو ہے کربلا ہی میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام اپنی نانی کے حوالے ایک شیشی کرتے ہیں، شیشے کے اندر جو ہے مٹی رہتی ہے، اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ میری شہادت واقع ہوگی۔ المختصر یہ کہ امام کو بہت سارے لوگ ملے، امام نے بہت سارے لوگوں کو دعوت بھی دی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے مجالس میں بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو امام نے ڈائریکٹ مل کے دعوت دی، لیکن وہی لوگ آئے کہ جن کے اندر کچھ خاص صفات پائے جاتے تھے۔ ان صفات میں سے میں 3-4 صفات کی طرف اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے مسائل۔ پہلی صفت ہے کہ یہ اطاعت کے بلند درجے پر فائز تھے، اسی لیے امام نے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو سب سے باوفا ہے، یا دوسری حدیث میں امام نے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو۔ دیکھیں رسول کے اصحاب تو ہیں، لیکن اطاعت کے مرحلے میں کیسے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ جیش اسامہ کے ساتھ جاؤ، لیکن اصحاب منع کر رہے ہیں، واپس جو ہے مدینے ہی میں رکے ہوئے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھیے، امام کربلا میں ہے، یہ خط لکھتے ہیں، اطاعت گزاری ایسی ہے کہ یہ خط کے جواب میں حبیب کوفے سے خود کو کربلا پہنچاتے ہیں۔ تو پہلی صفت جو امام کے اصحاب میں پائی جاتی تھی اچھی صفت، وہ ہے اطاعت۔ دوسری صفت جو امام کے اصحاب میں پائی جاتی تھی وہ ہے صحیح عبادت، چونکہ عبادت تو دوسرے بھی کرتے تھے، لیکن جس طرح سے عبادت کا جذبہ، عبادت کی معرفت اصحاب حسینی میں پائی جاتی تھی، وہ دوسروں میں پائی نہیں جاتی تھی۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، جنگ صفین کا آپ نے 12 سنا ہے کہ جنگ صفین میں نماز کا وقت ہوا، مولا نے مصلی بچھایا، تو جناب ابن عباس نے پوچھا مولا تو یہ جنگ کا وقت ہے، ابھی لڑائی کرنے کا وقت ہے، آپ لڑائی کے درمیان مصلی بچھا کر بیٹھ گئے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا تھا کہ اے ابن عباس کیا تم نہیں جانتے ہمارا مقصد ہی یہ نماز ہے، اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف امام علی کے صحابی، رسول کے صحابی، مفسر قرآن یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولا جنگ میں نماز کیسی، اور دوسری طرف اصحاب حسینی کو دیکھیے، منقول ہے کہ روز عاشور جناب ابو ثمامہ ساعدی نے مولا امام حسین علیہ السلام کو نماز کی یاد دلائی تھی۔ یہ دوسری روایت ایسے بھی جو ہے مذکور ہے کہ امام نے پوچھا تھا جنگ کرتے کرتے ابو ثمامہ جو ہے ساعدی سے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو جناب ابو ثمامہ ساعدی آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں لا، پھر فوراً کہتے ہیں نعم، انہیں پہلے کہا نہیں پھر فوراً کہا ہاں۔ تو امام نے پوچھا کہ اے ابو ثمامہ میں نے نماز کا وقت پوچھا، تم نے 2 جواب کیوں دیے، پہلے کہا نہیں پھر کہا ہاں؟ تو ابو ثمامہ ساعدی کہتے ہیں کہ مولا جب آپ نے مجھے نماز کا وقت پوچھا تھا تو میں آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، میں نے کہا لا، جتنی دیر میں نے لا کہا میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، فوراً میں نے کہا نعم۔ یعنی ایک طرف امام علی کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنگ میں نماز کیسی، دوسری طرف صحابی حسین ہیں کہ جو نماز کا وقت اتنی باریکی کے ساتھ جانتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ افق نماز کا کب ہوتا ہے، فوراً انہوں نے کہا لا، پھر فوراً کہا لا۔ لہٰذا اصحاب حسینی میں پہلی جو اچھی کوالٹی پائی جاتی تھی وہ ہے اطاعت گزاری، دوسری اچھی کوالٹی جو پائی جاتی تھی یہ صحیح عبادت گزار تھی، تیسری کوالٹی یہ امام شناس تھے، یہ اپنے زمانے کے امام کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ نہیں میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں، آپ نے 12 جنگ صفین کے بارے میں سنا ہے کہ مولا جنگ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب مولا کو فتح حاصل ہونے والی ہوتی ہے،
मालिक अस्तर भी माविया के खैमे तक पहुंच चुके हैं। इतने में क्या वाकया हुआ, दूसरी तरफ से जो है कुरान बुलंद हुए और खुद मौला के चाहने वाले, मौला के लश्कर वाले तलवार निकालते हैं। अब आलम यह है कि असहाब के हाथ में तलवार है और मौला की गर्दन है। मौला की गर्दन पर तलवार रखा। क्या कहा है अली, अपने मालिक अस्तर से कहो कि वो वापस आ जाएगा, वो वापस नहीं आए तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मौला ने पैगाम भेजा। मालिक अस्तर ने कहा मौला कुछ लम्हों की बात है, कुछ लम्हों में मैं जो है माविया को वासिले जहन्नम करके आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन इसरार इतना बड़ा कि मौला को ये पैगाम भेजना पड़ा, जाकर मालिक अस्तर से कह दो अगर वो फौरन नहीं आए तो फिर अली को जिंदा नहीं पाएंगे। मालिक अस्तर फौरन वापस पलट के आते हैं और फिर उसके बाद वो खजिया हकीमियत वगैरह बात जो है दुलानी हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इमाम की मारिफत नहीं, इमाम के सामने खड़े हुए हैं लेकिन इमाम की मारिफत नहीं है। और कुछ मारिफत रखते हैं लेकिन हुकूमत का लालच है। आपने तारीख में पढ़ा तलहा जुबैर की दास्तान, आप सबको पता है। ये सिर्फ इमाम की बैयत ही इसीलिए करते हैं कि बसरा या कूफे की हुकूमत हमें मिल जाए। जब इन्होंने देखा हुकूमत नहीं मिली तो फिर इन्होंने क्या किया, जाकर मुहतरमा से मिले, फिर उसके बाद जंगे जमल को आगाज किया। इन्हें मौला के सहाबी हैं लेकिन मनसब पसंद है। लेकिन करबला में जो भी आ रहा है उसे पता है यहाँ मनसब नहीं मिलेगा, यहाँ शहादत मिलेगी। फिर भी उसके बावजूद मौला पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि लोग मनसब इमाम की खिदमत करने को समझते हैं। यहाँ तक असहाबे हुसैनी की तीसरी क्वालिटी ये है कि वो इमाम शनास थे, इमाम को अच्छी तरह से पहचानते थे। और चौथी चीज़ जो असहाबे हुसैनी में पाई जाती थी वो जिंदगी दुनिया के बदले जिंदगी उखरवी को मुकद्दम समझते थे। चूँकि उनका ईमान इतना पक्का था, वो ये जानते थे कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और हमें हमेशा रहना दूसरी ज़िंदगी में है। लिहाजा उन्होंने इस दुनिया को आखिरत पर मुकद्दम नहीं किया बल्कि आखिरत को इस दुनिया पर मुकद्दम किया और इमाम के साथ हो गए। और इसी वफादारी और खैर ख्वाही का सबूत शब आशूर इमाम ने ये कह कर दिया कि इन्नी ला आरफु औफा व खैरा बिन असहाब। शब आशूर इमाम जब चिरागों को गुल कर देते हैं और देखते हैं कि चिराग खामोश होने के बावजूद भी एक भी सहाबी अपनी जगह छोड़कर नहीं गया है, तब मकाम फक्र में आकर इमाम ये जुमला इरशाद फरमाते हैं। देखिए ये भी नहीं है कि कोई ये कह दे कि मैं ज़्यादा मजालिस में आता हूँ मिसाल के तौर पर, या ज़्यादा किताबें पढ़ी है, या जो है मैं नमाज ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं दीन शनास हो गया। नहीं, करबला में जो लोग आए हुए थे उनकी दाढ़ियाँ भी बहुत बड़ी थी और उनकी उम्र भी बहुत बड़ी थी। हत्ता कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सहाबी रसूल थे और बहुत सारे लोग ताबीन में से थे, बहुत सारे लोग हाफिज कुरान थे, बहुत सारे लोग क़ारी कुरान थे, लेकिन इनके अंदर जो है मारिफत नहीं थी। मारिफत देखना हो तो मैं ये कहूँगा जितनी मारिफत जनाबे अली अस्कर में पाई जाती थी उसका एक जर्रा भी इन बुजुर्गों में पाया नहीं जाता। कैसे? मदीने से इमाम निकल रहे, आपने 12 सुना, जनाबे अली अस्कर की जो है एज कितनी है, 15 दिन की है। और आपने मसाइल में सुना, कभी कभी मसाइल में गौर कीजिए क्योंकि मसाइल में भी फजाइल के अजीम गोशे छुपे हुए हैं, उसको निकालने की कोशिश। आपने 12 सुना खतीबों से कि मौला 27 से जब को निकल रहे हैं, निकलते वक्त अली असगर हैं जो बहन सुकरा की गोद से आने के लिए तैयार नहीं। और आपने मसाइल में ये भी सुना कि इमाम ने बच्चे के कान में कुछ कहा। देखिए, अगर मैं कान में कुछ किसी के कहना चाहूँ और वो समझ कर मेरी बात मान ले, इसका मतलब ये है कि वो आकिल है, वो समझ रहा है बात को कि सामने वाला क्या कह रहा है। और इमाम जोर से भी नहीं कह रहे हैं बल्कि कान में कह रहे हैं। जो बात कान में की जाती है वो राज की बात होती है। यानी 15 दिन की उम्र में अली असगर मारिफत के इस मंजिल पर थे कि इमाम अली असगर को अपना राजदार बना रहे हैं। इमाम अगर किसी को राजदार बना रहा है तो उसको कोई ना कोई सलाहियत है। या फिर जनाब अली असगर की मारिफत के हवाले से खुतबा ये भी बयान करते हैं कि करबला में जब जनाब अलीयत पर गए तो आपने मसाइल बहुत ज़्यादा सुना है ना, झूले का भी तस्करा सुना है, लेकिन कहीं आपने ये सुना है कि क़ियाम हुसैनी में अली असगर को नीचे लिटाया गया हो?
جب بھی آپ نے سنا کہا یا تو نبوت کا تذکرہ ملتا ہے یا پھر